السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونفر قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ اور آیت نمبر 177 سٹارٹ ہو رہی ہے، سبق نمبر 34۔ سب سے پہلے ہمارا تجوید کا پورشن ہوگا، اس کے بعد لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد قرآن و حدیث کی صحیح احادیث کی روشنی میں مختصر سی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ لیس البر، لی لام زبریہ لی، لیس البر ان تولو وجوہکم، لیسا نہیں، برا نیکی، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، کے تولو تم سب پھیر لو، وجوہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی وجہ، وجہن، وجوہ چہرے، کم اپنے، قبل المشرق والمغربی، قبل قبل کہتے ہیں طرف، مشرق اور مغرب، ولیکن البر، اور لیکن برا نیکی ہے، من جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور الیوم دن، آخری آخرت، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور سب نبیوں پر۔ یہاں جیم ہے، یہ چھوٹی سی، اس جیم پر آ کر وقف کریں گے۔ وآتل مالا، وآتل وآتا اور دے، مالا مال، علا پر، حبی محبت ہی اس کی، ذویل والوں، قربا قرابت، ذویل قربا قرابت والوں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین سائلوں کو، سائل مطلب مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ اور سب پورا کرنے والے ہوں، بِعَہْدِہِمْ اپنے وعدوں کو، اِذَا جب عَاہَدُوا وعدہ کریں، وَالصَّابِرِینَ اور سب صبر کرنے والے ہوں، فِی الْبَأْسَاءِ فی میں، بأسا تنگ دستی، وَالضَّرَّاءِ اور بیماری میں، وَحِینَ الْبَأْس اور دوران جنگ کے، اولئک الذین یہی ہیں جو صدقوا سب سچے ہیں، وَأُولَئِکَ اور یہی ہم المتقون ہی سب پرہیزگار ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کرنا، منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے، اور لیکن ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، اور لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دے اپنا مال اس کی محبت کی خاطر قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں، مساکین اور راہی مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے ہوں اپنے وعدے جب وہ وعدہ کریں،
اور تنگ دستی اور بیماری میں صبر کریں، اور جنگ کے دوران یعنی تنگ دستی اور بیماری اور جنگ کے دوران صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہی پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہ آیت کریمہ قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو، یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ تھا بیت المقدس کا مغربی حصہ، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو ان کا قبلہ تھا بیت المقدس کا مشرقی حصہ بڑی اہمیت دے رہے تھے، اور اس پر فخر کر رہے تھے کہ ہمارا، یہودی کہہ رہے تھے ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے اور کا مغربی حصہ بڑا زبردست ہے، بڑا اچھا ہے، اپنے قبلے کی تعریفیں کر رہے تھے، اور نصارہ اپنے قبلے کی۔ اور تو دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر، قبلہ چینج کرنے پر، جو کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، مکہ میں تو بیت اللہ کی طرف کرتے تھے منہ، کعبہ خانہ کعبہ کی طرف، اور جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز 16-17 مہینے پڑھی۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم قبلہ کی طرف منہ کر لو، کعبہ کی طرف کر لو، تو یہ تحویل قبلہ پر چمگوئیاں کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود تو کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو عقائد، اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان اعمال و عقائد و اعمال کا اللہ نے بیان بھی کر دیا۔ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اسے اپنی ذات اور صفات میں ایک ماننا چاہیے، تمام عیوب سے پاک اور منزہ، اور قرآن و حدیث میں بیان کرتا تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر کسی تعویل یا تعطیل یا تکییف کے تسلیم کیا جائے، اور آخرت پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا کیا ہے کہ آخرت کے روز جزا ہونے، حشر، نشر، جنت، دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ اس کے بعد ہے ملائکہ، فرشتوں پر، فرشتوں کا مطلب فرشتوں کے وجود پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے، ان کے نوری مخلوق ہونے پر یقین رکھا جائے۔ اور الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد والنبی، یہ نبیوں پر ایمان، نبیوں پر یعنی تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا جائے، عمل بھی کیا جائے، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے یعنی ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جن کی تفصیل اس آیت کریمہ میں ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہاں پر حبی ہی کی جو ضمیر ہے، یہ والی ہی ضمیر جو ہے یہ جا رہی ہے مال کی طرف، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ بأسا، یہاں دیکھیے، وَالذَّرَّا وحین الباس، باس کا مطلب ہے تنگ دستی اور شدت فقر، ذرا نقصان یا بیماری، اور باس کا مطلب ہے لڑائی اور اس کی شدت۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قریبی رشتے، پہلا نمبر قریبی رشتے داروں کا ہے، اس کے بعد پھر یتیم، مساکین، راہ مسافر، مانگنے والے، اور جو غلام ہوں انہیں آزاد کروانے میں، اور اسی طرح یہ سارے کام اللہ کے راستے میں، یہ سارے راستے ہیں، مصارف ہیں جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اپنے وعدوں کو پورا کیا جائے، بیماری، پریشانی، تکلیف کے وقت میں صبر کیا جائے، اور اگر سچے دیکھنے ہیں تو اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہی اللہ کے ہاں سچے ہیں، اور یہی لوگ ہی متقی، اور یہی لوگ ہی پرہیزگار ہیں، یہی اللہ کے پیارے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں،
اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، علیکم القصاص، علیکم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتل مقتولین کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر کے بدلے، بی کے بدلے حر آزاد، والعبد اور غلام، بالعبد کے بدلے غلام، والانثی اور عورت، بالانثی کے بدلے عورت، فمن پس جو، عوفیہ معاف کر دیا جائے، لہو اس سے، من سے، اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق، اور اداء ادائیگی کرے، الیہ اس کی طرف، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ، یعنی یہ دیت کی ادائیگی، تخفیف من ربکم، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو بھی زیادتی کرے، بعد ذلک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولین کا قصاص لینا، بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا، اور غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، اور عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ ہاں، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی سے دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا، اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے کہ اے ایمان والو، مقتولین کا قصاص لینا تم پر کیا کر دیا گیا؟ فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ اب یہاں پر زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زوراور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کر دیا کرتا تھا، اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیتے اور غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا، اور غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت، یہ نہیں کہ کوئی اور عورت قتل کی جائے گی بلکہ وہی عورت قتل کی جائے گی۔ اور اسی طرح غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں کئی مرد قتل نہیں کیے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، نہیں، بلکہ عورت یا مرد جو قتل کیا جائے گا یہ وہی ہوگا جس نے جو قاتل ہوگا۔ تو بہرحال قصاص میں یہ واضح کیا گیا کہ قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے کمزور ہو۔ اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، المسلمون تتکافؤ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں۔ گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کی دوسری آیت میں ہے، النفس بالنفس، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ النفس بالنفس،
یعنی احناف نے اسے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی کافر قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا کیا گیا نیکسٹ آیت میں، بلکہ اسی آیت کے آگے ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے فمن عفی من اخیہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان فمن ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اب یہ کیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، کون سی؟ کہ جس کو معافی مل جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یا اسے بھلائی کی تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے، اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ معافی کی یہاں پر دو صورتیں بتائی گئی ہیں، ایک بغیر معاوضہ لیے، یعنی بغیر مالی معاوضہ لیے، دیت لیے بغیر ہی محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا، یعنی بدلہ تو نہیں لینا لیکن دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے، یعنی دیت طلب کرنے والا بھلائی کا اتباع کرے۔ اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اور مقتول کے اولیاء نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے، جیسے قرآن پاک میں سورۃ رحمان کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت، تین صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی نہیں تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، جو اس کے بعد بھی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ مطلب قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے، یعنی دیت بھی قبول کر لے اور بعد میں قتل بھی کر دے، تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے جس کی جزا اسے دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں بدلے میں حیات ہے، زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ اب یہاں پر جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص یعنی قصاص کا قانون نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل ریزی سے، خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، وہاں قتل کے بدلے میں قتل ہے، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہے۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک میں بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہے کتیبہ، کتیبہ کتیبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب حضر آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان اگر تارکا چھوڑ جائے، خیر نل وسیع، تو یہاں دیکھیں ایک چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے را کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ نون کتنی ہے، خیر نل وسیعت مال وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔
بامحاورہ ترجمہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے والدین، قریبی رشتہ دار اور قرابت یعنی والدین اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے، کہ وصیت کر جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہاں پر دیکھیے وصیت کر جائے۔ وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، یاد رکھیے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ وصیت کر جائے، اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ ناسخ یہ نون الف نا سین خ ناسخ، ٹھیک ہے۔ ناسخ وہ آیت جو بعد میں نازل ہوتی ہے اور پہلے ہی والی آیت کو کے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے، اور منسوخ ہوتی ہے جو پہلے نازل ہوئی تھی بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، مطلب کہا گیا کہ اب اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ ناسخ اور منسوخ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ والی آیت کیا ہے؟ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ کون سی آیت؟ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور اس کو کس نے منسوخ کیا؟ آیت مواریث نے اس کو منسوخ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اور اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو، یا راہ خیر میں خرچ کرنے کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث کا مطلب 1/3 حصہ، 1/3، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الفرائض باب میراث البنات، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ سب کے حصے مقرر ہو چکے ہیں، وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے فمن، میم کے اوپر یہ دیکھیں، نون کے اوپر چھوٹی سی میم ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ میم جب نون ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو کیا ہوگا؟ نون ساکن کو میم میں بدلیں گے۔ فمن کی بجائے آپ پڑھیں گے فمم، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، فمم بدلہ، پس جو بدل دے اسے، بعد اس کے ما جو سمعہ اس نے سنا اسے، فَإِنَّمَا تو بے شک اثمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَمَن بَدَّلَهُ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو وہ وصیت کر جائے پھر کوئی جو سننے والا اس کو بدل دے تو اس کا گناہ اس پر ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، جو کہ کہا گیا کہ اب آیت مواریث نے اس کو منسوخ کر دیا۔ نیکسٹ ہے فمن خافا، من کے اوپر اظہار کریں گے، فمن پس جسے خافا خوف ہو، مموسن وصیت کرنے والے سے، مموسن وصیت کرنے والے سے، جانفن طرفداری کا، جانفن طرفداری کا، جانف کیا ہے؟ جانفن کا مطلب طرفداری، مائل ہونا کا مطلب غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے، اور اس کے بعد ہے او یا اسمن گناہ کا، اسم سے مراد جان بوجھ کر ایسا کرے، یعنی گناہ کی
اس من سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ فَأَصْلَحَ تو اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان، فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہوگا۔ اور جو انسان غلط وصیت کر جائے اور پھر کوئی اصلاح بھی نہ کروائے اور تو وہ دوسروں کا حق مار کر جائے گا، اس کا اس کو اس کی سزا یا اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ہوگا اس کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی اولاد کو بالکل آگ کر جاتے جاتے سارا کا سارا مال راہ فی سبیل اللہ خرچ کر جاتے ہیں، اولاد سے ناراضگی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے کہ جی میں نے ان کو کچھ نہیں دینا، یہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ کسی چھوٹے سب سے چھوٹے بچے کو یا ایسے جس سے زیادہ محبت ہو اولاد میں سے سب سے بڑے کو زیادہ حصہ دے جانا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ مطلب انصاف کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیے ہیں سب کے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ اور اللہ کے راستے میں اگر خرچ بھی کرنا ہے تو 1/3 سے زیادہ وہ خرچ نہیں کر سکتا، باقی جو ہے وہ اولاد میں یا سب رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔